حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب ہے، بڑا ہی حکمت والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اِنَّا کا معنی ہوتا ہے بے شک. اِنَّا بے شک ہم نے ارسل بھیجا ہے. ارسلناک نون کھڑی زبر نا کا معنی ہم نے. کاف زبر لا کا یہ ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو مابعوث فرمایا ہے، آپ کو بھیجا ہے، آپ کو بنایا ہے شاہداً گواہی دینے والا. آپ گواہ ہیں. ومبشرا اور خوشخبری دینے والے ہیں. ونذیرا اور آپ ڈرانے والے ہیں. لتؤمنوا باللہ، یہ اس کی جو تفسیر ہے یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورۃ الاحزاب میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے. لتؤمنوا باللہ، لام سے یہ کا معنی تحریے واسطے، تاکہ تم مومن بنو، ایمان والے بن جاؤ، ایمان لے کے آؤ. باللہ پاک معنی ساتھ، باللہ اللہ پر، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ. ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ. وتعزروہ اور تم اس کی مدد کرو. جتنے دینی احکامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، اب مدد کیسے ہوگی کہ ان احکامات پر عمل کیا جائے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. وہ تو اللہ کے حکم سے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اب یہ جو حکم ہے کہ آپ کے جو ساری کی ساری ان کی شرائط ہیں وہ ماننا. اور ظاہری طور پر جو مسلمان تھے صلح حدیبیہ کی جو شرطیں تھیں وہ ساری کی ساری ان کے خلاف تھی. لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ ان کا مسلمانوں کو کس قدر فائدہ ہوا اور مشرکین کو کس قدر نقصان ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ اور وتعزروہ اور جتنے دینی احکامات ہیں ان پر آپ راضی ہو، ان پر ایمان لے کے آؤ، ان کو مانو. اس کا معنی یہ ہے وتعزروہ وتوقروہ، اور آپ کی توقیر کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے. آپ کا احترام کیا ہے؟ توقیر کیا ہے؟ آپ کی عزت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ گئی، جب آپ کا فرمان آ گیا، جب آپ کا حکم آ گیا، پھر ہم نے سوچنا نہیں ہے. عزت یہ ہے، توقیر یہ ہے کہ ادھر فرمان رسول ہو، ادھر ہم نے گردن جھکائی ہو. یہ عزت ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن جب بات کی بات آتی ہے تو وہ بالکل پیچھے ہے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت سے، میری حدیث سے، میرے طریقے سے محبت کی ہے، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہر بات میں ادھر بہتر تھے توجہ کریں. ہماری عبادات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. اس کے بعد عبادات کے بعد جو باتیں ہیں، ہمارے معاملات ہیں، سارے کے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی ہونے چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، جو آپ کی حیات پاک ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ سیمپل کو کہتے ہیں. اور سیمپل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ کی جیسی نماز، آپ کا جیسا روزہ، آپ کا جیسا حج، آپ کا جیسا جہاد. اس کے بعد آپ کا جو معاملات ہیں، آپ کا دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا ہے، آپ کا جو لباس ہے، آپ کی جو وضاحت ہے، آپ کی جو شکل و صورت ہے، وہ ہمیں محبوب ہونی چاہیے. یہ محبت کا تقاضا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے نا، محبت کا تقاضا تو یہ ہے. تو اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. مدد دینی احکامات پر عمل ہے.
اس کے بعد وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی عزت و احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تسبیحات کو بیان کرو، کس کی؟ میرے اللہ کی، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرو۔ اور ویسے بھی انسان کو اپنی جو زندگی ہے اس میں ہر وقت اللہ کے ذکر کو شامل رکھنا چاہیے، کامیابی اسی کے اندر صبح و شام کے اذکار کو لازمی کرنے چاہیے، ان کو نہیں ترک کرنا چاہیے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور ویسے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کی تربیت کی، اللہ کی قسم قدم قدم پہ رہنمائی فرما دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم اپنے دن کا آغاز ان دعاؤں کے ساتھ، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جو مسنون ہیں، انہی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں ان کا فائدہ بھی ہے دنیا میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے اذکار کرتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو شخص شام کو ان اذکار کو پڑھ لے، حدیث میں آتا ہے جو شخص ان کو پڑھ لیتا ہے معمول بناتا ہے، صبح ہونے تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ، یہ ذوا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء تسریۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم، یہ حمزہ اور عین دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو جب ہم ایسے پڑھیں گے وَأَعَدَّ لَهُم تو یہ دونوں حمزہ پڑھے جائیں گے، حمزہ اور عین کے اندر فرق پیدا کریں۔ وَأَعَدَّ لَهُم جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ